سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑیچ کے مطابق جو قوم بھی اپنی غلطیاں نہیں مانتی وہ زوال کی طرف سفر جاری رکھتی ہیں۔ آفاقی اور ابدی اصول ہے کہ جو قوم اپنی غلطیاں مانتی ہیں اور ان غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتی ہیں۔ تزادستان میں غلطیوں پر غلطیاں ہوئیں مگر ہم ان غلطیوں کو مان کر اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی دہرائی جا رہی ہے۔ مارشل لا کے نفاذ پر مٹھائیاں بھی ہم ہی بانٹتے رہے۔ ایوب خان آیا تو ہر کسی نے اسے مسیحا قرار دیا۔ یحییٰ خان کو مرد مومن تک کے خطاب دیے گئے۔ جنرل ضیاء الحق تو خلیفہ کے درجے تک پہنچ گئے۔ جنرل مشرف روشن خیالی اور کرپٹ سیاستدانوں کا قلہ کما کرنے کا استعار بن گئے۔ کیا مارشل لا کی حمایت کرنا بہت بڑی غلطی نہیں تھی؟ وہ جج، سیاستدان اور بیوروکریٹ جو ان امروں کا ساتھ دیتے رہے، کیا انہوں نے اپنی ان پہاڑ جیسی غلطیوں کا اعتراف کیا؟ کیا کبھی قوم سے معافی مانگی؟ عمر ایوب خان، ایاز الحق، اسد عمر اور محمد زبیر بڑے فخر سے سیاست کرتے ہیں، حالانکہ ان کے والدوں نے ایسی سیاست پر بلڈوزر چلایا تھا کہ انہیں اہل وطن اور اہل سیاست سے اپنے بڑوں کے کیے کی معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم نے آج تک کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی مدت مکمل نہیں کرنے دی۔ کبھی مقتدرہ، کبھی عدلیہ اور کبھی دوسرے سیاستدانوں کسی حکومت کو اپنے اہداف مکمل ہی نہیں کرنے دیتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بھارت میں جمہوری عمل جاری رہا، اسی وجہ سے وہاں جمہوریت بھی ہے اور معاشی استحکام بھی۔ ہم جلد باز ہیں، صبر نہیں کرتے، ہر لیڈر سے جلدی تنگ آ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور یوں کوئی بھی اپنا سیاسی ایجنڈا مکمل نہیں کر پاتا۔ اس غلطی کا مدعا یہی ہے کہ ہر منتخب حکومت کو، چاہے وہ ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے۔ پاپولر سیاسی رہنماؤں سے ہمارا سلوک بہت ہی برا رہا۔ بھٹو پاپولر لیڈر تھے، انہیں فوج اور عدلیہ نے مل کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ بے نظیر بھٹو کو سرعام قتل کر دیا گیا اور ریاست کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس مقبول لیڈر کی مناسب حفاظت کر سکے۔ نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور اب عمران خان صاحب کو جیلوں میں بند رکھا گیا۔ بھارت میں ہر سابق وزیر اعظم کو پروٹوکول اور سیکورٹی ملتی ہے، دارالحکومت کے ریڈ زون میں گھر ملتا ہے، اور تزادستان میں ہر وزیر اعظم کو جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑتی ہے۔ کیا یہ ہماری غلطی نہیں؟ جس قوم کے پاپولر لیڈر جیلوں میں ڈالے جائیں وہ قوم کیسے ترقی کر پائے گی؟ ججوں، جرنیلوں، سیاستدانوں اور عوام کے ساتھ ساتھ ہم صحافی بھی غلطیوں میں شریک جرم رہے ہیں۔ ہم میں سے ہی ایک نے غلام محمد کو محافظ ملت اور مرد مومن کا خطاب دیا۔ ہم میں سے ہی ایک نے سکندر مرزا سے ساز باز کر کے مسلم لیگ کی حکومت توڑوائی تھی۔ ہم میں سے ہی کہیں ایک نے ایوب خان کو خوش آمدید کہا تھا۔ ہم میں سے ہی کہیں جنرل ضیاء الحق کو مرد مومن کہتے رہے۔ ہمارے ہی کتنے بھائی جنرل مشرف کو لیبرزم کا اتار ٹھہراتے رہے۔ ہم میں سے کہیں جمہوریت کی خامیاں اور امریت کی خوبیاں گنواتے رہے۔ ہمارے ہی کئی بزرگ بھٹو کی پھانسی کے جرم میں شریک تھے اور ہمارے ہی کئی صحافی بے نظیر بھٹو کے قتل کا الزام طالبان کی بجائے اوروں پر لگاتے رہے کہ طالبان کو معصوم ثابت کر سکیں۔ ہمیں بھی بحیثیت مجموعی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب طے کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ جمہوریت، میڈیا کی آزادی، انسانی حقوق اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بین الاقوامی طور پر صدیوں کے ارتقائی عمل سے کچھ اصول واضح ہوئے ہیں۔ ساری دنیا ان اصولوں کو مانتی ہے مگر ہم ہیں کہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے سوچ کے برعکس اپنے آپ کو ہر بات پر حق سمجھتے ہیں۔ ہماری 76 سالہ غلطیاں ہی ہماری آستین کے سانپ ہیں جو بار بار ہمیں ڈستے رہے، مگر ہم ہر ڈنگ کی نئی وجہ اور تشریح پیش کر کے اپنی غلط سوچ کے سب پولوں اور بچوں کو پھر اپنی انا کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی مثال لے لیں۔ وہ خواتین کی تعلیم کا استار بنی۔ اس نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف مزاحمت کا علم بلند کیا۔ بالا کر اس پر انتہا پسندوں نے فائرنگ کی، وہ زخمی ہوئی اور اسے علاج کے لیے باہر بھیج دیا گیا۔ وہی مغربی دنیا جو پاکستان کی پالیسیوں سے ناراض رہتی ہے، وہی یورپ اور امریکہ جن کو ریاست پاکستان سے انگنت شکایات ہیں، اسی دنیا نے ملالہ یوسفزئی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے کم عمری کے باوجود دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ نوبل پرائز سے نواز دیا۔ اصولاً تو تزادستان اور اس کے لوگوں کے لیے یہ بات باعث فخر ہونی چاہیے، مگر ہماری جھوٹی سیاسی تھیوریوں نے اسے مغرب کا ایجنٹ بنا کر اسے مسترد کرنا شروع کر دیا۔ ایک ریٹائر افسر نے مجھے اعتماد میں لیتے ہوئے بتایا کہ مغربی دنیا ایک سازش کے تحت ملالہ کو اٹھا رہی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ سازش کیا ہے؟ اس نے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ اسے ایجنٹ بنا کر وہ بے نظیر بھٹو کی طرح پاکستان کو وزیر اعظم بنوانا چاہتے ہیں۔
میں اپنا کہہ کر نہ روک سکا اور کہا کہ پہلے ان کے ایجنٹوں کی کون سی کمی ہے؟ جہاں پالے پوسے ایجنٹ کافی تعداد میں موجود ہیں، انہیں من اللہ کو پالنے پوسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری سیاسی کہانیاں ہمیں بعید عقل سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اور یوں ہم نے ساری دنیا کو اپنا دشمن سمجھ رکھا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ مغرب کو دنیا میں کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں تیار کرتا رہے۔ امریکی صدر بل کلنٹن اور باراک اوباما دونوں پاکستان سے محبت رکھتے تھے۔ کلنٹن نے جنوبی ایشیا کے دورے کے دوران پاکستانی کو اپنی نشری تقریر میں مشورہ دیا تھا کہ مذہبی انتہا پسندی سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ہم نے اس مشورے کو بھی سازش سمجھا، اسے بھارتی اور پراپیگنڈے سے متاثر قرار دے دیا، لیکن کلنٹن کی ایک بات ثابت ہوئی۔ اسی انتہا پسندی کے عضدے نے جب ہمیں زیر کرنا شروع کیا، ہزاروں پاکستانی اس لڑائی میں شہید ہوئے، تب جا کر ہمیں اس جنگ سے کرنا پڑی جو آج تک جاری ہے۔ کیا ہمیں یہ غلطی تسلیم نہیں کرنی چاہیے؟ کلنٹن درست تھا اور ہماری ریاست غلط تھی۔ صدر اوباما بھی ہمیں یہی سمجھاتے رہے کہ طالبان کی مدد نہ کرو، بلکہ ہم اڑے رہے۔ اب انہیں طالبان سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ گویا اوباما درست تھا اور ہم غلط تھے، مگر ہم اور ہماری ریاست غلطی مان کر اسے ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مشرقی پاکستان کا معاملہ لے لیں، ہم نے مشرقی پاکستان کی اکثریت کو ظلم، محرومی اور حقارت سے ہمکنار رکھا۔ مغربی پاکستانیوں کی اکثریت نے فوجی ایکشن اور وہاں قتل عام کی حمایت کی۔ آج بھی اگر کوئی اس غلطی کی نشاندہی کرے تو اسے غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کی یہی غلطی ہماری اصلاح کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم اپنی ذہنی خلجان سے نکل کر اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ماضی کی غلطیوں کو مانیں گے تو مستقبل کی اصلاح کر سکیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہیں، سب نے غلطیاں کی ہیں، کسی نے کم اور کسی نے زیادہ، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم تحاشی کہانیاں اور ایک دوسرے پر الزامات کی بجائے اپنی غلطیاں مانیں اور پھر اصلاح کی طرف چلیں۔